ایک شخص حارث بن حسام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، حضور آپ پر وحی کیسے نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی سی آواز محسوس ہوتی اور کبھی مجھ پر کیفیت بہت صاف گزرتی۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی تو میرے دل و دماغ پر اس کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی، اور کسی وقت ایسا ہوتا کہ فرشتہ باشکل انسان میرے پاس آتا اور مجھ سے کلام کرتا اور میں اس کا کہا یاد کر لیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں نے سخت کڑاکے کی سردی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ جب اس کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پسینے سے سرابور تھی، یعنی کہ کڑاکے کی سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ماتھا پسینے سے بھیگا ہوا رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا دو اچھے اور سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی دیکھا، خواب میں جو کچھ بھی دیکھتے، صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر دھیرے دھیرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے اور کئی دن اور کئی رات وہاں مسلسل عبادت یاد الہی میں مشغول رہتے۔ کئی دن اور کئی رات گزارنے کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لاتے اور کچھ وقت ان کے پاس گزارنے کے بعد واپس غار حرا میں چلے جاتے۔ ایک دن اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرشتے نے مجھے پکڑ کر اتنا زور سے بھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پھر فرشتے نے مجھے نہایت زور سے بھینچا کہ مجھ کو سخت تکلیف ہوئی، پھر کہا پڑھو۔ میں نے پھر وہی جواب دیا۔ پھر فرشتے نے مجھے پکڑ کر تیسری مرتبہ زور سے دبایا، پھر چھوڑ دیا اور کہنے لگا پڑھ، اپنے رب کے نام کی مدد سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو بنایا، پڑھو، آپ کا رب بہت مہربان کرنے والا ہے۔ بس یہی آیت آپ جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اسی حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کو اس انوکھے واقعے سے آپ کا دل کانپ رہا تھا۔ آپ حضرت خدیجہ کے وہاں تشریف لائے اور وہاں کہ مجھے کمبل اوڑھا دو۔ آپ کو کمبل اوڑھا دیا گیا۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ سنایا اور فرمانے لگے، مجھ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خوف طاری ہو گیا تھا۔ آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال صحیح نہیں ہے، خدا کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اچھے اخلاق کے ہیں، آپ ایک اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو اپنے کنبہ کا بھلا کرنے والے ہیں، مخلصوں کا بوجھ اپنے سروں پر اٹھا لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں، مشکل وقت میں آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسا انسان یوں بے وقت ذلت اور خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جاد بھائی کے پاس آپ کو لے گئیں جو زمان و جاہلیت میں نصرانی مذہب اختیار کر چکے تھے اور عبرانی زبان کے کاتب تھے اور انجیل کو بھی عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بیان کی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے جو کچھ بھی دیکھا ہے اس کی تفصیل سناؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا، جسے سن کر بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ یہ تو وہی معزز راج فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے نبوت کی عہد شروع ہونے پر جوان ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جبکہ آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق مقبول ہوں؟ برقع بولے، ہاں، یہ سب کچھ سچ ہے، مگر جو شخص آپ کی طرف حق پر آیا ہے لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر مجھ کو آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا، مگر برقع کچھ ہی دنوں کے بعد انتقال کر گئے۔ پھر کچھ برسہ وحی کی آمد موقوف رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانے کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ میرے سامنے میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ آسمان و زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور آنے پر میں نے کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، اپنے رب کی تعریف بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھ اور گندگی سے دور رہ۔ اس کے بعد وہی پے در سے آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس کیا کرتے تھے اور ان کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو ہلاتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر یہ آیت اتری، اے محمد، قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا اللہ نے اپنے ذمے لیا تھا۔ پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس سے پڑھے ہوئے کی ابتدا کرو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنو، اس کے بعد مطلب سمجھانا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے سنتے اور چلے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے انہیں پڑھایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تو بہت زیادہ کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ کرم فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک صفحہ کبھی ایک سورت، جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا وہی اتنا نازل ہوتا۔ پیارے نبی کے امتی، اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔